امام زمانہ بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات پڑھ دیجیے توجہ ہے غائب تو پریشانی دل چاہ رہا ہے بیان شروع کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ساتھ آغاز نام اللہ کے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے توجہ ہے یہ نہیں ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ احساس تنہائی نہ ہو مجلس انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی ہماری سیدھ آج کے دن تمہید ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے پریشان تو نہیں ہے شروع اللہ کے نام سے یعنی بندہ مجھے مجموعے میں کھڑا ہو کے کہے کہ علی باقر آپ کا نام کیا ہے تو یہ سوال فضول ہے کہ میرا نام لے تو رہا ہے جب ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے تو معلوم ہوا اللہ اور ہے نام چھپا ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے وہ جو نام ہے وہی رحمان ہے اور جو نام ہے وہی رحیم ہے اب اللہ کا نام کیا ہے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں سورہ اعلیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی سبح اسم ربک الاعلیٰ حمد ہے تسبیح ہے اللہ کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے نہیں چلے پہلی وحی جو محمد کے قلب طاہر پہ نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق سبح اسم ربک الذی خلق حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جو نام خلق کرتا ہے جو نام تخلیق کرتا ہے شہزادی صاحب آپ آگے آجائیں آپ سے تو بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ شاہد صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات بھیجیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے یعنی اللہ کا نام اور ہے اللہ اور ہے میرا نام علی باقر ہے میری ذات نقوی ہے میری صفت علامہ ہے کیجیے گا میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے جسے کل کی مجلس یاد ہے ٹھیک ہے نا نام علی باقر ہے ذات میری نقوی ہے صفت میری علامہ ہے اللہ کی ذات اللہ ہے صفت رحمان ہے اس کی صفت رحیم ہے اس کی صفت کریم ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے مولا سے پوچھا کہ مولا اللہ کا
کا نام کیا ہے؟ قال نحن. اللہ کا نام، بات توجہ ہے یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ اکثر دعا کیا کرتے تھے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر، یا ربا بحق اسموں کا. شاید صاحب توجہ ہے یا نہیں؟ یا ربا بحق اسموں کا بے اسم تزئین الجنت. عرب جلیل تمہیں تمہارے نام کا واسطہ، جس نام کو جنت نے قبول کیا تو وہ جنت بن گئی، اور جس نام کا انکار جہنم نے کیا تو وہ جہنم بن گئی. بے اسم تزئین ہوا اسموں کا، اور تمہیں تمہارے نام کا واسطہ جو تم نے آسمان پہ رکھا تو وہ سج گیا. بے تزئین الارض السماوات والارض والاسم کا، اور تمہیں تمہارے نام کا واسطہ جو تم نے زمین پر رکھا تو وہ نکھر گئی. وَالْقَمَرُ السَّمَاءِ وَالشَّمْسُ. پوچھا کہ مولا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا نام الاسم الاول ہے. اللہ کا پہلا نام علی ہے، اللہ کا دوسرا نام محمد ہے، اللہ کا تیسرا نام حسن ہے، اللہ کا چوتھا نام حسین ہے. یعنی ہم 12 اس کے اسم ہیں، رحمان ہم ہیں. وہ علی ہے غفار ہم ہیں، وہ علی ہے ستار ہم ہیں. رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے ٹھگو کی اولادیں، اللہ اپنا نام رکھے تو اس کی توحید کو خطرہ نہیں. میں اپنا نام علی کا نام نماز میں لے لوں، میری نماز باطل ہو جاتی. شیر یاد آ گیا. بارہ نوحہ سناتا پھرتا، بارہ نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے ترس کھا کے حسین. بارہ نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین. اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. جو ہے اللہ کا اسم علی، اللہ کے 99 نام نہیں ہیں. مولا فرماتے وہ 99 ہمارے نام ہیں. ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں، ہم غفار ہیں، ہم ستار ہیں، ہم حی ہیں، ہم قیوم ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم غائب ہیں، ہولی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دوسری مجلس پہلی آیت کا ترجمہ مکمل کرتا چلو پھر الحمدللہ پہ آتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ پہ پڑھ رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. اب ہم دوسری آیت لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور وہ رب رحمان ہے. شاید آپ صحیح بتائیے گا راجہ سرائے نے کتنی تعریف کی اس مجمع کی ہے، اور میرے ابھی تک مجھے پسند نہیں آ رہا. آپ کی سماعت ابھی تک نیچے ہے اور میری تقریر اوپر جا رہی ہے. توجہ کیجیے گا. وہ رب رحمان ہے اور وہی رحیم ہے، اور وہ جو رب ہے وہی مالک یوم الدین ہے. یاد ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ وہی مالک یوم
ہے یوم الدین کی مالک، اور اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنا ہے، اسی کی مدد طلب کرنا ہے۔ اب یہاں لوگ کہ 10 منٹ کا فلسفہ میں نے بیان کرنا ہے اور آپ سے اجازت، توجہ ہے؟ 10 منٹ ممبر کے ہیں، میرے نہیں۔ اکثر ذاکرین کہتے ہیں میں نے 2 منٹ پڑھنا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ پڑھ دیتا ہے، وہ 10 منٹ ممبر کے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، توجہ ہے یہ نہیں؟ بس جو ہی میں اسے سنوار ہوں تم لوگوں نے اسے سجدہ کر دینا، اور وہ خلیفہ بنے گا کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا اور روح۔ میں لطیف مجمع سے لطیف گفتگو کر رہا ہوں، عربا ناصر نہیں، ہمسا ناصر ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے وہ بنے گا۔ جب بن جائے گا تو سجدہ کر دینا۔ اب جو ہی 2 بنے، ایک ہوا، شادی توجہ، امام زمانہ کا واسطہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جمعے گزارا نہیں کیجیے گا۔ جب جو ہی دونوں بن گئے، اب جبریل کو اللہ نے آواز دیا، جبریل اسکتی لیا لیا قریب آؤ، کجیرہ پہ جلی کہا دا سنائن ہوا آدم فی حبت ہی وَيُدْخُلُ الْجَنَّةِ، ان دونوں کو بہشت میں لے جاؤ۔ اب فرشتوں کے ہجوم میں آدم اور حوا جنت میں جاتے ہیں، حوا بھی اندر چلی گئی، فرشتے بھی چلے گئے، 2 نہیں گئے، ایک کا نام آدم، ایک کا نام جبریل ہے۔ جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آدم اسے پڑھ رہا ہے، اور لکھا کیا ہے؟ ھذا بیت الحسین۔ کیا کروں آپ لوگوں کا؟ ھذا بیت الحسین بانظر اسکت فی الارض۔ آدم نظریں چکا کے آنا، یہ حسین کا گھر ہے۔ توجہ کیوں نہیں کرے عزیزان محترم؟ جو ہی اندر گئے تو امامیہ شیخ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو ہی جنت کے اندر گئے، جیسے یہ دروازہ ہے، اندر آئے تو یہ اسپیکر جو بورڈ کھڑا ہے ایسے ہی کہ درخت تھا۔ آدم نے بلا نو کو ٹوک، یہ مشکل تمہید ہے، صرف 5 منٹ کی مجلس انشاءاللہ بہت دور لے کے جانی ہے میں نے آج، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا پورا فلسفہ سمجھ آ جائے پھر انشاءاللہ لطف آئے گا۔ آدم نے جبریل سے بغیر پوچھے سیب توڑا اور سیب کھایا۔ سیب میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ نہیں، میڈیکل کے حساب سے سیب نمکین ہے۔ ہاں پڑھے لکھے لوگ اگر کسی ڈاکٹر سے کوئی وابستگی یا جو لوگ ڈاکٹر بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے گا، سیب نمکین ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا۔ جو ہی سیب کھایا، آواز الہی یا آدم یدخل افضل البیت، پہلا ہی دن ہے تیرا حسین کی جاگیر میں، اور آتے ہی اس کا نمک خوار بن چکا ہے۔ 5 منٹ کی تمہید ہے، میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے۔ 10 بدستہ کا رب جلیل غلطی ہو گئی، کا غلطی تھوڑی ہوئی ہے، کائنات کھائے گی۔ اگر تم نے کھا لیا تو کون سی بات ہے؟ ہو والمنبر، وہ منبر ہے، وَهَذَا الْمَجْلِسِ أَوَّلِهِ، حسین کا ذکر کر، فرشتے بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، ان میں مجلس پڑھ۔ پہلی مجلس شیرازی صاحب آدم نے پڑھی ہے، تاریخ عصمت میں حسین کا ذکر پہلی دفعہ جس نے کیا ہے اس کا نام آدم ہے۔ امام بارگاہ کھاریوں نہیں ہے، امام بارگاہ جنت ہے۔ پڑھنے والا علی باکر نہیں، پڑھنے والا علامہ آدم ہے۔ بانی کا نام راجہ سنن نہیں ہے، بانی اللہ ہے۔ اور میرے لیے پڑھنا تو آسان ہے کہ میں نے اس حسین کا ذکر کرنا ہے جو گزر چکا ہے۔ آدم نے اس حسین کا تذکرہ کرنا ہے جس حسین نے ابھی آنا ہے۔ میں نے مقتل میں تاریخوں میں پڑھا ہے، 9 کتاب اس بات کی گواہ ہے، زیر زبر شد مد راوی روایت کی عبارت کتاب مؤلف صرف نبی نہیں بیٹھے تھے، علی سے مہدی تک سارے مجمع میں بیٹھے، آدم سے عیسیٰ تک سب بیٹھے۔ ان کو توفیق دیجئے میرا خطبہ سمجھ جائیں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ جبریل سے میکائیل تک تمام بیٹھے، غیبت میں خدا خود سامنے ہے۔
آدم، ایک سیب کھایا ہے اس نے، غیروں سے گفتگو نہیں، اپنوں سے گفتگو ہے، اپنے عقل کے ناخن نے ایک سیب کھایا آدم تو مدہ واجب ہو جاتی ہے، ساری زندگی ایران کا خمس کھا کھا کے کیسے بخشش ہو جائے گی؟ آدم آتے ہیں اور خطبہ پڑھتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ فرشتے بیٹھے ہیں، معصومین بیٹھے ہیں، عصمت طاہرہ بیٹھی ہے، عصمت صغرا بیٹھی ہے، عصمت کبرا بیٹھی ہے، ولایت اکبر بیٹھے ہیں، ولایت اصغر بیٹھے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، آدم خطبہ دیتے ہیں، اعوذ باللہ ہے۔ شاید توجہ توجہ ہے یا نہیں ہے دیدان موسم؟ شاید جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ خطبہ کسی ملا کو ضرور دکھائیے گا۔ زیر زبر شد مد راوی روایت قرأت عبارت کتاب مولف ملا تک کا میں ضامن ہوں، آپ کا کام ہے صرف میرے ساتھ بولو۔ سب کی موجودگی میں آدم نے خطبہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اقرار بنعمتہ ولا الہ الا اللہ واخلاصا لوحدانیتہ صلی اللہ علی محمد انا کنت نبیا بین الماء والطین هو الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وکتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ھذا یعصوب الدین هو الحسین یبن طہارتکم هو الفاطمۃ ام ابیھا امۃ شاکرۃ و امۃ قبولا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر، توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ الذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء فسنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر ويسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر اسكت يا ايها الملائكه كنتم نبيا ابوها كنتم ترابا هو ابوه علي بن ابي طالب۔ اے فرشتوں، آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ آدم کا باپ کوئی نہیں، میں مٹی سے بنا ہوں، وہ تراب سامنے بیٹھا ہے۔ میں مٹی سے ہوں، یہ بھوتراب بیٹھا ہے۔ بات تو بہت بڑی کر گیا میں، اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی۔ آدم نے حسین کی مدح سرائی کی، پہلے اللہ کی حمد کی، حمد کر کے کہتے ہیں اللہ بحمد کا اسموں کا، تیری حمد محال نہیں ہے، تیری حمد ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سیب کھایا ہے میں نے تیرے اسم کے گھر کا، جو کیوں نہیں کی ہے، میں نمازوار بنا ہوں تیرے نام کے گھر کا، اور مجھ پہ واجب ہے کہ مدح بھی میں تیرے نام کے گھر کی، صلاۃ الاسم کا، اور مجھ پہ واجب ہو چکا ہے میں اپنی نماز میں تیرے اسم کا ذکر کروں، مجھ پہ واجب ہو چکا ہے میں اپنے روزے میں تیرے اسم کا ذکر کروں، مجھ پہ واجب ہو چکا ہے میں اپنے قیام میں تیرے اسم کا ذکر کروں۔ وَيَبْنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین کے باپ کو سلام کرتا ہوں۔ بے شک شاچی یہ لطیف جملہ ہے، میرے مولا پتہ نہیں سمجھ آتی یہ نہیں آتی۔ آدم نے کیا کہا؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے نانا سورج پر، شمس والضحیٰ، توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے بابا چاند پر، توجہ کیوں نہیں کرتے دیدار محترم؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کی ماں پہ جو لیلۃ القدر ہے، میں سلام کرتا ہوں لیلۃ القدر، بطول لیلۃ القدر، آدم چاند، علی چاند، محمد سورج،
اور السلام علیکم یا سب الدین، سلام ہے علی پہ دیو یا سب الدین، اور سلام اس علی پہ جو کائنات کا باپ ہے۔ میں صحیح خطبے کو میں نے کاٹنا بھی تو ہے نا، کون سی بات آپ ہضم کریں گے اور کون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور سلام اس حسین پہ جس کی کشتی انسان کے لیے بنی ہے۔ بڑا جملہ تو اور ضائع ہو گیا۔ محمد بنے ہیں مسلمان کے لیے، جو محمد کا کلمہ پڑھے گا جنتی، جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا جنتی۔ آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، انسان ہونا شرط ہے۔ حسین کی اتباع کرے گا وہ جو انسان ہے، اور الانسان مثل الغیر، اور انسان ہوتا ہی وہ جو غیرت مند ہو۔ کیونکہ حسین کے در پہ جھکے گا وہ جو غیرت مند ہے۔ یہ شرط ہے۔ بل لباس عطرت ہی، اور میں تو حسین کی مدح کروں گی، وہ جو ہے یہ نہیں ہے زیدان محترم، وَعِطْرَةً لِبَاسًا مَطْهُورَةً، میں تو مٹی سے بنا ہوں۔ مولا ان کو جملہ سمجھنے کی توفیق دیجیے گا۔ آدم کہہ رہے یا ایھا الملائکہ انا طین الخلق ہی، میں حسین کی مدح کر سکتا ہی نہیں کیونکہ میں تو مٹی سے بنا ہوں۔ حسین کا کرتا تو خون کی تخلیق ہے، جس کا کرتا خون سے بنے، میں اس حسین کی مدح کر ہی نہیں سکتا۔ بِأَيَّتْرَزَهَا فِي الْخَرْدَلِ، میں تو صرف سیب کی قیمت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے کھایا ہے بحق متمسکتہ ولی بن ابی طالب، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی تو بن چکے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، سمجھنا آپ نے توجہ ہے نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ واشہد ان الحسن المجتبی واشہد ان الحسین شہید کربلا واشہد زین العبادۃ زین العابدین واشہد ان محمد باقر خرد العلوم واشہد ان صدق الخالق جعفر صادق اشہد ان کاظمین هو الموسی کاظم اشہد ان رضویت هو رضوات علی رضا السلام علیکم واشہد ان تقیت التقاوت محمد تقی هو النقیت النقاوت النقبیہ هو العسکریہ هو العسکریہ فبقیت اللہ الامام زمانہ القائمون دائمون۔ آدم سے توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ علی سے لے کے حسن عسکری تک آدم دست بدستہ کہتے کہ میرے مولا میرے رب الارباب، آپ لوگوں نے مجھے ہاتھوں سے تخلیق کیا بالتزئین تشکر، میں تو جتنے آپ کو سجدے کروں کم ہے، کیا میری اوقات ہے کہ میں حجت کے قدموں کا دیدار کر سکوں؟ کیا میں امام زمانہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کے کہتے یا آدمہ بذکر الحسین ہو تجہین المزین، میرے بیٹے کا ذکر کرنے کی اتنی بڑی قیمت نہیں مانگو، بہت اچھے، تو میرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے شوق دیدار میں توحید چھپی بیٹھی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی دیدار محترم، جس کے دیدار کے لیے توحید مخفی ہے، اسے کوئی نہیں دے سکتا سوائے ہمارا۔ چھوڑ دیں، ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں شاید مگر لہذا یوم القیامت ہی، اور یہی ہے جو قیامت کو برپا کرے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ لہذا یومنا یومناتکم،
اور یہی لوگ ہیں جو مشرق کا علم جانتے ہیں. اور توجہ ہے یا نہیں عزیزان؟ بِهَذَا نِسْعَةُ الْقُرْآنِ. کیا ترجمہ میں یوں کروں؟ پہلے میں اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں شاید. اس کی پہلے تفسیر بیان کرتی جائے. قرآن جو تھا پہلے زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے. پہلے زمانے میں کھال ہوا کرتی تھی، اونٹ کی بکری کی کھال ہوا کرتی تھی، اسی پہ قرآن کو لکھا جاتا یا اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا یا کسی حلال جانور کی ہڈی پہ قرآن کو نقش کیا جاتا. رسول اپنے گھر میں ہے، یہ میرے دست بدستہ ہاتھ ہیں، جس کو سمجھ نہیں آئے وہ نہ بولے، جس کو آئے کم از کم میرا حق مجھے دے دے دو، ٹھیک ہے نا. صحابہ بیٹھے ہیں. صحابہ بھی کون؟ اپنے جو رسول کے وفادار صحابہ ہیں تو سبھی صحابہ وفادار، مگر جن کو گھر میں آنے کی اجازت تھی. رسول بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے. ایک نہیں علو شاہ جی تقریباً 27 کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جناب زہرا کم سن ہے، قدموں میں نالین ہے، بی بی گزری اور قرآن کے اوپر سے گزر گئی. بی بی قرآن کے اوپر سے گزر گئی. یہ جو باوفا صحابہ تھے تھر تھر کانپنا شروع ہو کے مولا قرآن سے بطور گزر گئی. مسکرا کے کہتے ہو تکلم القرآن بکلامہ ہی، اپنے کلام سے گزر گئی ہے، تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ اس کا اپنا کلام ہے، اگر گزر گئی تو کیا ہو گیا؟ اور یہی آدم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو قرآن کو نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو انجیل کو نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو زبور کو نازل کرتے ہیں. بے اتباط الیحنۃ حیوان صامت والحیوان ناطق بھی ویتاب علیہ وعلم الغیب. توجہ ہے یعنی اس کی میں تھوڑی سی تفصیل کرتا چلوں. علی مرتضیٰ ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضور کے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور خمینی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ علی نے 313 دعوے کیے ہیں اور 313 دعووں پہ خوشی نہیں کی. یہی کہا ہے کہ یہ دعویٰ مجھے پسند نہیں ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. علی نے پہلا دعویٰ کیا کہ دیکھو کعبے میں آنا فضیلت ہے، مگر میری نظر میں وہ فضیلت نہیں ہے. میں چھوڑ دوں گا ممبر میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے مسائل بھی نہیں پڑھنا، یہ دن میں رکھیے گا کیونکہ 313 دعوے ہیں، مگر میں 313 نہیں، چیدہ جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے. مولا نے کہا کعبے میں آیا ہوں میں، کوئی نہیں آیا، فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں. پیدا ہوتے ہی لوگ پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھتے ہیں. میں نے محمد کا چہرہ دیکھا، فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں. محترم میرا ساتھ دیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں کعبے میں آیا ہوں، فضیلت ہے میرے لیے کوئی فضیلت نہیں. میں نے آنکھ کھولی تو محمد کو دیکھا، فضیلت ہے میرے لیے کوئی فضیلت نہیں. لوگ پتہ نہیں کس کی گھٹی لیتے ہیں، میرے محمد کی زبان چوسی، فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. کیا میرے اللہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ محترم بچے پیدا ہوتے پتہ نہیں کس سے کھیلتے. میں 3 دن کی عمر میں اجدر سے کھیلا مگر میرے لیے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. وابو ہو ابو طالب، لوگوں کے تو باپ کا پتہ نہیں ہوتا، میرے باپ کا نام ابو طالب ہے، فضیلت ہے میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، آپ کو آل محمد کا واسطہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا. وَأُمَّهَا فاطمہ بنت اسد، لوگوں کی ماں پتہ نہیں کون ہوتی ہے، میری ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، فضیلت ہے میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. وَذِّ الْعَشِيرَةِ هُوَ الْإِسَاءُ كَالْمُحَمَّدًا الْمُصْطَفَى محمد رسول اللہ. میں نے 7 سال کی عمر محمد کی رسالت کی گواہی دی ہے، فضیلت ہے مگر میرے لیے
کوئی فضیلت نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے نگران محترم؟ آپ کے لیے ساری فضیلتیں ہیں. آپ تو میرے ساتھ بولے نا, اس ولی کے لیے فضیلت نہیں ہے. کہا میرے لیے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. میں نے 10 سال کی عمر میں محمد کے پہلے دشمن کو قتل کیا ہے. یہ فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. 13 سال کی عمر میں ایک گھر میں نہیں بلکہ 100 گھروں میں موجود تھا. یہ فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. 20 سال کی عمر میں نے مرہم کا سر تن سے جدا کیا. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ میں کبھی یہاں ہوتا ہوں کبھی وہاں ہوتا ہوں. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. بطول جیسی میری زوجہ ہے. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. میری وجہ سے محمد کی نبوت خطرے میں ہو جاتی ہے. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. بندہ 10 بجتا کہتا بولا پھر آپ کے لیے فضیلت کیا ہے؟ کہ میری سب سے بڑی علی کی نظر میں فضیلت یہ ہے کہ ہو بھائی اسموں کا لیتا ہے بےخا ہر لبو میں جب ولی. میری نظر میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ بننے کا شوق نہیں, تمنا ہے کاش میں علی یہ بنے بھی طالب ہوتا. کا شوق ہے. کہا مولا آپ کو کہا مجھے اللہ بننے کا شوق نہیں ہے. توجہ بے نیازی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ علی وہ ہے جو خدائی ٹھکرا دے. یا تو جس نے کیسٹ یاد کی اسے علامہ کہیں تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, میں 2 کیسٹیں یاد کی علامہ ہو گئے وہ ختم ہوگی بات. اور جس کو اللہ کہا جائے اور کہے کہ میں اللہ نہیں ہوں, کوئی تو بات ہے جو اپنی 313 صفات پہ ناز نہ کرے. وہ کہہ رہے کہ اس کی تمنا ہے کہ کاش میں علی ہوتا. بولا آپ اس کا اسم ہے, کہا میں اس کا نام ہوں. میں اس کا نام ہوں. کہا بولا اگر ہم اللہ کو علی کہہ کے پکاریں قائم الحق, یہی تو حق ہے کیونکہ تمہارا ذات تک رسائی نہیں ہے. تمہارے مثال دی کہ ایک بچہ پیدا ہو تمہارے گھر میں, بچہ تو ہے اس کا نام نہ رکھو, وہ کتنا بڑا ہو جائے اس کا کیا نام ہے, کیسے بلاؤ گے اسے؟ نام اس کو بلانے کا طریقہ ہے, نام اس کی پہچان ہے. اس کی پہچان ہے علی, اس کی پہچان ہے حسن, اس کی پہچان ہے حسین. میں کیا کروں دیدار محترم, جب آدم نے یہ ساری بات کہی نا اس کو خدا نے شاید مسکرایا ہوگا. یہ میرا اپنا جملہ ہے, اس پہ یہ فتویٰ نہیں دیجیے گا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب وہ خلق کر سکتا ہے تو مسکرا بھی سکتا ہے. اس کو مسکرا کے کہتے ہیں یا آدم تبارک ہو, تمہیں مبارک ہو بے ہدیت مجلس یقبلۃ للہ, میں نے یہ تمہارا ہدیہ قبول کیا. میں نے یہ فطرت ہی اور محمد, تم نے اپنی فطرت کے حساب سے صحیح تعریف کی ہے. میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں, ھذا خمسۃ انوار لا ولادت, توجہ ہے, لا ولادت, یہ 5 پیدا نہیں ہوں گے, ہوں گے تنزیل, یہ نازل ہو. بے اشتراک للہ, یہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں. بس جو میں تھا وہی یہ, بس جو میں ہوں وہ یہی ہے. جو یہ ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ یہ ہے. یہ 5 ہیں جنہوں نے بتانا ہے کہ میں ہوں. اور آدم تم ان کا شکریہ ادا کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں. اور آدم پوچھو کیوں کرتا ہوں, کرب جلیل کیوں؟ کہ انہوں نے اس کو منوانا ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا.
جسے دیکھا جا سکتا ہی نہیں ہے. میں حاضر برہان کے، یہ میری برہان، یہ میری دلیل ہے، یہ میرا چراغ ہے. توجہ کیوں نہیں کرتے دان محترم؟ کہ پھر رب جلیل مجھ سے جو جتنا ہوا میں نے تعریف کی، تم بھی ان کی تعریف کرو. یہ جو 5 ہیں تم بھی ان کی تعریف کرو. کہ پھر آدم سن ھذا محمد انا محمود. جو نہیں کرتے دان محترم، ھذا محمد انا محمود، ھذا علی انا آدم، ھذہ فاطمہ انا فاطر، ھذا المحسن حسن انا المحسن، ھذا الحسین انا القدیم الاحسان. دست بدستہ کہتا رب جلیل میں نے تمہارا تعارف تو نہیں مانگا، رب جلیل میں نے تمہارا تعارف تو نہیں مانگا، میں نے تو ان کا تعارف مانگا ہے. جلال میں آ کے کہتا یا آدم ھذا خمسہ بے اشتراک لوہن احدا. سن، جب یہ بکھر جائے تو 5 ہوتے ہیں، سمٹ جائے تو میں ہوتا ہوں. میں یوں کہہ دوں کہ 5 بکھر جائیں تو 14 ہے. 1 اور 4 اور 14 سمٹ جائیں تو 5 ہے. 5 سمٹ جائیں تو اللہ ہے. حضور دیکھیے، میں نے کوئی جوش خطابت میں بات نہیں کی. جبریل نہیں جانتا کہ یہ محمد ہے، جبریل نہیں جانتا کہ یہ حسنین شریفین ہے، جبریل نہیں جانتا یہ علی ہے. جانتا ہے نا؟ چلے بطول تک کو نہیں جانتا. ان 4 کو جانتا ہے نا کہ یہ 4 ہیں. کبھی محمد سے ڈانٹ کھاتا ہے، کبھی علی کی تلوار سے زخمی ہوتا ہے، کبھی حسنین کے جھولے جھلاتا ہے. تو جانتا تو ہے. جو ہی 5 آئے، 5 آئے نا چادر میں، تو کیا کہتا ہے؟ یا ربا ومن تحت ھذا الکساء. چادر کے نیچے کون ہے؟ محمد کو جانتا نہیں؟ جانتا ہے. اور چادر حضور یہ نہیں تھی، یہ غلط ہے کہ یمنی چادر تھی. نہیں، کوئی چادر وادر نہیں تھی. یمنی چادر ہو والفاطمہ تو میں نے بہت بڑی حقیقت کھول دی ہے. یہاں پہ محمد اور علی اور حسن حسین نے اپنے اوپر فاطمہ کو لیا. جب فاطمہ کو لیا تو فرشتوں نے کہا کون ہے؟ نہیں، میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں. ابھی نہیں، ابھی آپ نہیں سمجھے. میں آپ کو یوں مثال دیتا ہوں. شاید میں کیا پڑھتا ہوں، کیا چیز آتا ہوں. لوگ کہتے ہیں، دوست میرے حلقہ احباب مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں اشرا پڑھا ہے؟ تو میں کہوں گا میں نے کھاریوں میں اشرا پڑھا ہے. کس کے پاس؟ راجہ حسنین کے پاس. 1 2 دن 5 دن 6 دن میں نے راجہ حسنین کی باتیں کی کہ وہ اس نے مجھے پڑھایا، یہ وہ فلانا ڈمکانا. 3 مہینے بعد بھی راجہ حسنین کراچی میں آتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یہ ہے راجہ حسنین. تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کھاریاں تو جیل سے آگے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. فوراً کہہ دوں گا یہ راجہ حسنین، اور پبلک بھی سمجھ جائے گی کہ یہ وہی راجہ حسنین ہے جس کے پاس علی باکر پڑھ کے آئے ہیں. جبریل نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا محمد ہے، یہ نہیں کہا علی ہے، یہ نہیں کہا حسن یہ حسین ہے. اللہ نے کہا وہ جس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا تھا نا، فاطمہ. تو یہ فاطمہ ہے، ابوہا وبالوہا بنوہا، یہ اس کا باپ ہے، یہ 2 اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کا شوہر ہے. خدا کی قسم مجھے معاف کر دیجئے گا، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ کو چاہیے تھا کہہ دیتا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا نبی ہے، یہ اس کا شوہر ہے جو امام ہے.
جس کے 2 بیٹے ہیں جو ولایت پہ فائز حسن حسین، کہا ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ محمد لوگوں کا نبی ہے، بطول کا نبی نہیں ہے۔ علی کائنات کا امام ہے، بطول کا امام نہیں ہے۔ حسن حسین کائنات کے امام ہیں، بطول کے امام نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 ہے کائنات کی حجت، اور ان چاروں کی حجت کا نام فاطمہ ہے۔ انا نحن حجت اللہ الفاطمہ تو حجت والے، فاطمہ ہماری حجت ہے۔ عظمت جناب سیدہ پہ بلند صلوات۔ دیکھیں عزیزان محترم، مجھے اس عشرے میں کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں، میں وہ بتا ہی دوں کہ کیا پریشانیاں ہیں۔ اس وقت ہمارے مذہب میں ایک ایشو چلا ہوا ہے علی ولی اللہ کا۔ مجمع میں جو 2 لوگ بیٹھتے ہیں، یا وہ رد علی ولی اللہ ہے یا وہ اثبات علی ولی اللہ ہے۔ میں ذرا ان سے ہٹ کے بات کرتا ہوں تو پبلک پریشان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں جہاں شاہ پڑھ رہا ہوں، سب یہی پریشانی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جن کو آتی ہے وہ بولتے نہیں۔ علی ولی اللہ ہی دین کی بنیاد نہیں ہے، یہ تو خون کی بنیاد ہے، یہ تو ولادت کا اثر ہے۔ پڑھے نہیں پڑھے نہ پڑھے، ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے پڑھنا ہے وہ شکم مادر سے پڑھتا ہوا ہے، جس نے نہیں پڑھنا وہ امامہ پہن کے بھی نہیں پڑھے گا۔ اور بارہا آپ میرے سامنے اس طرح نہیں بیٹھے کہ میں ولایت ہی سنانے آیا ہوں، میں آپ کو اسرار سنانے آیا ہوں، یہ لیجیے، یہی حقیقت قاہرہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک کہ محمد کی نبوت کا اقرار نہ کریں، ایسے ہی ہے۔ اور محمد کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں، اور علی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک کہ فاطمہ کو اپنی حجت تسلیم نہ کریں۔ علی نے اپنی فاطمہ کو اپنی حجت تسلیم کرنا ہے، نہیں کریں گے ولایت نہیں ملے گی۔ پریشان تو نہیں ہے نا دیدار صاحب؟ اس لیے کہ محمد کی ضرورت ہے بطول، علی کی ضرورت ہے بطول، حسنین کی ضرورت ہے فاطمہ، فاطمہ کی ضرورت محمد نہیں ہے، کیونکہ محمد تو پہلے کہہ چکے یہ میری بیٹی نہیں میری ماں ہے، میں ابھی ہاں یہ تو میری ماں ہے۔ اور علی پہلے کہہ چکے اگر بطول نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محمد کو اب تر کے تانے سے نکالا بطول نے، بطول ہے عصمت مطہرہ، خدا کا حجاب جس میں خدا چھپا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں دیدار محترم یا نہیں کر رہے ہیں؟ خدا جس میں مخفی ہے اس کا نام بطول ہے۔ ہم فاطمہ تو فرشتوں یہ فاطمہ ہے، اکثر جس کا میں ذکر کرتا ہوں یہ فاطمہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے دیدار محترم؟ میرے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ یہ فاطمہ ہے۔ اب یہ فاطمہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ اشتراکی الہی ہے، علی اللہ کا اسم ہے، بطول اللہ کا اسم نہیں، اللہ کی منوہن ذات ہے۔ دیکھنا شاید مجمع سن ہو گیا نا؟ ہو جائے تو میری بلا سے میں نے تو بھائی پڑھنے ہی نہیں، اب آپ بولے نہ بولے، ٹھیک ہے نا؟ علی خدا کا اسم ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ علی، اللہ کا نام محمد، اللہ کی ذات فاطمہ جس میں وہ چھپا ہے۔ آل محمد نے تخلیقات بہت کی مگر بطول نے جو تخلیقیں کی ہیں ان تخلیقات کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں۔ فلسفہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا،
تھوڑا سا یہ مشکل فلسفہ ہے، تھوڑا ساتھ دیجیے گا. علی جس کو بنائے وہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا. کائنات علی نے بنائی ہے، وہ جنتی بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے. اللہ جن کو بنائے گا ان میں جنتی بھی ہے. بھائی ابلیس بھی تو اللہ نے بنایا ہے، وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو پریشان کیوں ہے؟ نمرود بھی اللہ نے بنایا ہے، نمرود ابراہیم کو بھی اللہ نے بنایا ہے. ایک تخلیق جنتی، ایک تخلیق جہنمی. مگر معصوم کہتے ہیں کہ جو بطول نے بنائے ہیں ان کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں. وہ تخلیق جنت اور جہنم اور جنت سے مبرہ ہے، بے نیاز. نہ انہیں جنت کا لالچ ہے، نہ انہیں جہنم کا خوف ہے. پوچھا کیا بولا وہ کون سے ہیں جس کو بی بی نے بنایا ہے؟ کہا وہ ہو والاصحاب الحسین. بطول نے بنایا ہے حبیب کو، بطول نے بنایا ہے زہیر کو، بطول نے بنایا ہے حور کو. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو توجہ کیوں نہیں کرتے؟ مولا سے پوچھا کہ مولا میں تو تسلیم کرتا ہوں، کسی کو بتانے کے لیے دلیل. کہا نا دلیل ہے. ہم لوگ کسی کو اپنا بھائی یا بیٹا نہیں کہتے. بتا دی میں نے اور آپ لوگوں کے سر سے گزر گئی. ان کو نہیں کہا تو ہمارا بھائی ہے. کہ مولا کہا ہے، کہا وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ مولا ہو گیا. کہا ہو نہیں گیا، وہ تھا. ہم نے اسے بتایا ہے کہ تو بھائی تھا اور ہے. جس طرح تو پہلے تھا ویسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے. اور ان لوگوں کا تعلق ولایت سے نہیں ہے. حضور 71 اصحاب کا تعلق ولایت علی سے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے ان 71 کا واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ تو مشکل شروع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کل سے مجلس سے مشکل شروع ہوگی، اور مجلس سے اس سے بھی زیادہ آگے جانی ہے. ان 71 کا واسطہ توحید و نبوت اور ولایت سے نہیں. بولا کیسے؟ کہ لا الہ وہ پڑھے جسے جنت کا لالچ ہے، محمد رسول اللہ وہ پڑھے جسے جہنم کا خوف ہے، علی کی ولایت کا اعلان وہ کرے جسے جنت کا لالچ ہے. ان 71 کو نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ ہے، بلکہ ان کا عقیدہ توحید کے لیے جیسے ہمارا ہے ویسے ہی ان کا عقیدہ ہمارے لیے ہے. کہ بولا کیسے؟ کہ ہم کہتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. یہ بھی ہماری عبادت اس لیے نہیں کرتے. نہیں میں اسے آسان کرتا چلوں. حضور رسول کو چھوڑ کے چلے جائے کوئی تو کیا ہے؟ کافی ہو گیا، جنت تو نہیں ملے گی. اور جسے حسین کے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تم جنتی، چھوڑ کے چلے جاؤ یہ جنت تمہاری. وہ روتے ہیں کہ مولا ہم جنت کے لیے تو نہیں آئے. باقی اصحاب رسول سے وفا کرے تو جنت، حسین کے اصحاب رسول سے بے وفائی کرے تو جنت. لوگوں کا دیدار بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. بھائی حسین نے کہا ہے تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تم جنتی، اور یہ دیکھو جنت بھی تمہاری منتظر ہے. وہ جنت ہی نہیں میری ماں تمہاری منتظر ہے. انہوں نے کہا نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے. امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں گئے؟ کہ ہو مومنون بے یسلمون، وہ مومن اور مسلمان نہیں تھے کہ حسین کو بیچ کے جنت لے لیتے. وہ اصحاب حسین سے خدا کو دیکھ کر کیسے بھاگ سکتے تھے؟
نہیں بھاگ سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حسین کو مانا ہے، اور جو حسین کو مان لے اسے نہ روزے کی ضرورت ہے، مگر نہ 71 میں ہندو بھی ہیں، ہاں شادی 71 اصحاب میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ کربلا میں حسین نے بتایا ہی یہ ہے کہ حق بچانے کے لیے انسان ہونا شرط ہے، جو انسان ہوگا وہی حق کو بچا سکتا ہے، باطل مسلمان کے ساتھ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور خدا کی قسم یہ رونے کے دن ہے، کوشش کیا کریں کہ بغیر مصائب بھی گریا جائے، کیونکہ یہ 2 آنسو ہیں، اگر ان 2 آنسو سے شفاعت ہو جائے تو خدا کی قسم سودا مہنگا نہیں ہے۔ بس 2 جملے سنا کے میں نے آپ سے اجازت چاہنی ہے، کل عرض کیا تھا میں نے، اور اسی جملے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مسلم کی پاک اور طیب و طاہر لاش صرف آنکھیں کھولے اس لیے بیٹھی رہی کہ کاش اس کی بیٹی آ کے اس پہ رو دے، وہ لاش کو بھول گئے، کوئی غم نہ دے آپ اس غم کے سوا۔ بس میں نے یہی سے مسائل کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب مسلم کربلا میں کافی مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، موازنہ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر مسلم واحد شہید ہیں جن کے 2 بیٹے کوفہ میں قتل ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں قتل ہوئے، اور 2 بیٹے شام غریبہ کی رات اونٹوں کے تلے پائمال ہوئے، 2 بیٹیاں شام غریبہ کی رات کی شہید ہو گئی۔ پتھر کے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، اور امام جواد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلم کی بیٹیوں کی شہادت پڑھتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، عزاداران حسین 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ اب ان سے باقی کون سی؟ پہلی ہستی جو سننے آتی ہے مسائل وہی عورتوں میں ہی، مردوں میں ہی، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس کا ہاتھ آج بھی پہلو ہے، وہ جناب مسلم کی بیٹی کی شہادت سننے ضرور آتی ہے۔ دوسری ہستی وہ بھی آپ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بازو نہیں ہیں، حسرت ہے کوئی روئے تو میں اسے گلے لگا، اور تیسری ہستی وہ ہم میں نہیں، وہ ان مستورات میں، اور وہ بی بی ہے اللہ جانے جو بابا کے سامنے نہیں چلی، شام کے بازاروں میں کیسے سفر کیا ہو، آج کوئی غم نہ جا کچھ غم کے سوا ماتم کرتے آئے اور بس مسائل سنتے ہیں۔ مسلم کی پاک میت امارہ کی چھت پہ لٹک رہی ہے۔ شادی میں نے کل عرض کیا تھا، معصوم فرماتے ہیں جس کوئی باپ مر جائے اور اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہیں کیا بلکہ اس کی بیٹی کو اس کی لاش پہ بٹھا دیا گیا، وہ جتنا کریا کرتی رہے گی آنکھیں بند ہوتی رہے۔ مسلم کی آنکھیں اس لیے کھلی تھی کہ بیٹی کا راہ دیکھ رہے تھے، کاش میری بیٹی آئے اور میری لاش پہ بیان کرے، اللہ بس میرے بہت قریب سے گزرنا ہے، بس دعا کرتے جائیں اور آپ کے آنسو مولا قبول کرے، کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا۔ بیٹے شہید ہو گئے، بیٹیاں شہید ہو گئی، ایک بیٹی جن کا نام ہے سلافی، تاریخ میں جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے جن کا نام سلافی، وہ زیادہ عمر نہیں، 9 ماہ کی بچی، جناب مسلم کی بیٹی جن کی عمر 9 ماہ ہے، جب بی بی کو قید کیا گیا رسیاں نہیں پہنائی گئی، 7 محرم سے زنجیروں کو آگ پہ پہلے گرم کیا گیا، بس میرا ساتھ دیتے آئیے، پتھر دنوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، بس سروں پہ ماتم کر رہے تو جملہ سنتے جائیے۔ 7 محرم کو لوہے پہ پہلے زنجیروں کو گرم کیا گیا، عزاداران حسین اس لائن نے جناب رقیہ کو جب یہ زنجیریں پہنائے، بی بی گرم زنجیروں کے ساتھ اٹھی، عزاداران حسین اس نے بچی کو ہاتھ پہ لیا اور اونٹ کے پیٹ کے نیچے باندھنے لگا۔ بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے ابھی بچی ہے میری گود میں مجھے دے دو، یزید کے دربار تک میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں۔ عزادار اس نے دے دی، جو رونے آئے ہو میں ان سے مخاطب ہوں، جو تماشا دیکھنے آئے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، اللہ جانے کس کے پہلو میں جناب عباس بیٹھے ہوں، کس کے
پہلو میں جناب سجاد بیٹھے ہو، رونا بس 2 آنسو ہیں جس کے قبول ہو جائیں، بس 2 محرم ہے اور حسین کربلا میں آ چکے ہیں۔ عزاداران حسین جو ہی قافلہ چلا، 15 محرم کو شمر نے جناب رقیہ سے سلافے دے دی اور اونٹ کے اوپر جناب سکینہ کے ساتھ باندھ دی۔ میں نے بڑا تفصیل سے مسائل نہیں پڑھنا، میں نے بس اختصار سے گزرنا ہے۔ عزاداروں جناب سکینہ بھی زنجیر میں ہے، حسین کی بیٹی اور مسلم کی بیٹی دونوں ایک ہی زنجیر میں ہے۔ اونٹ چل نہیں رہا، اونٹ کے قدم بڑے تھے، بچیاں دونوں چھوٹی چھوٹی تھی۔ عزاداران حسین سکینہ کے ہاتھ سے مسلم کی بیٹی چھوٹ گئی۔ کافی دور جانے کے بعد زینب نے کہا سکینہ اینا صلافتی، میری مسلم کی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ عزاداروں جب قافلے نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی بچی ریگستان میں تڑپ رہی